علامہ اقبال کی مکمل سوانح عمری۔ علامہ محمد اقبال، جنہیں سر علامہ اقبال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک مشہور مسلم فلسفی، شاعر اور سیاستدان تھے جنہوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہیں اردو زبان کے عظیم شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے اور وہ اپنی فلسفیانہ اور روحانی شاعری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اقبال 9 نومبر 1877 کو برطانوی ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جو اب پاکستان کا حصہ ہے۔ ان کے والد شیخ نور محمد پیشے کے لحاظ سے درزی اور ایک دیندار مسلمان تھے، جنہوں نے اقبال میں اسلامی اقتدار اور ثقافت سے محبت پیدا کی۔ علامہ اقبال کے بارے میں مکمل خاندانی تفصیل۔ علامہ اقبال، جن کا پورا نام سر محمد اقبال تھا، 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ، پنجاب میں پیدا ہوئے، جو اب پاکستان کا حصہ ہے۔ وہ ایک کشمیری خاندان میں اعتدال پسند خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ علامہ اقبال 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، جن میں 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ علامہ اقبال کے والد پیشے کے لحاظ سے درزی تھے اور وہ ایک دیندار مسلمان تھے، جنہوں نے اپنے بچوں میں سیکھنے کی محبت اور اسلامی روایات اور ثقافت کا گہرا احترام پیدا کیا۔ علامہ اقبال کی والدہ بھی ایک دیندار مسلمان تھی اور انہوں نے ان کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی 1895 میں کریم بی بی سے ہوئی، جس سے ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا آفتاب اقبال اور ایک بیٹی معراج بیگم۔ تاہم یہ شادی 1916 میں طلاق پر ختم ہو گئی۔ علامہ اقبال کی دوسری شادی 1914 میں سردار بیگم سے ہوئی، جس سے ان کے 2 بیٹے جوید اقبال اور منیر اقبال پیدا ہوئے۔ ان کی دوسری شادی خوش آئین تھی اور سردار بیگم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر ان کے لیے مدد اور تحریک کا ایک بڑا ذریعہ رہی۔ علامہ اقبال کے بیٹے جوید اقبال ایک ممتاز فقیہ تھے اور 1999 سے 1993 تک چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ ان کے دوسرے بیٹے منیر اقبال ایک معروف سفارتکار تھے اور فرانس اور اسپین میں پاکستان کے سفیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ مجموعی طور پر علامہ اقبال کے خاندان نے ان کی زندگی اور ان کے کام کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے والدین نے ان میں سیکھنے کی محبت اور اسلامی روایات اور ثقافت کے لیے گہرا احترام پیدا کیا، جو ان کی شاعری اور فلسفے میں اہم موضوعات بنے گی۔ اس کی بیویوں اور بچوں نے بھی اس کے کام میں اس کا ساتھ دیا اور اسے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ضروری جذباتی مدد فراہم کی۔ اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم مقامی مسجد سے حاصل کی اور بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے سیالکوٹ کے اسکاچ مشن کالج میں داخل لیا۔ اس کے بعد وہ مزید تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ گئے اور یونیورسٹی آف کیمبرج سے فلسفے میں ڈگری حاصل کی اور بعد میں جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں PhD کی۔ بات کرتے ہیں علامہ اقبال استاذہ کے بارے میں۔ علامہ اقبال کی زندگی میں بہت سے ایسے بااثر استاذہ تھے جنہوں نے ان کے افکار و نظریات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے چند ممتاز استاذہ یہ ہیں: مرزا داؤد بیگ۔ اقبال کے پہلے استاد مرزا داؤد بیگ تھے، جو ایک معروف عالم اور ان کے والد کے قریبی دوست تھے۔ انہوں نے اقبال کو قرآن اور اسلامی روایات کی بنیادی باتیں سکھائیں۔ سید میر حسن۔ اقبال کے دوسرے استاد سید میر حسن تھے، جو عربی اور فارسی کے ممتاز عالم تھے۔ انہوں نے اقبال کو ممتاز اسلامی فلسفیوں کے کاموں سے متعارف کروایا، جن میں ابن عربی اور الغزالی شامل ہیں۔ سر تھامسن آرنلڈ۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال کے استاد سر تھامسن آرنلڈ تھے۔
جو مشرقی علوم کے مشہور عالم تھے۔ آرنلڈ نے اقبال کو مغربی فلسفیوں کے کاموں سے متعارف کرایا، جن میں ایمانوئل کانٹ اور فریڈرک نیشتے شامل ہیں۔ فریڈرک ہومل میونخ یونیورسٹی میں اقبال کے استاد فریڈرک ہومل تھے، جو سامی زبانوں کے جرمن اسکالر تھے۔ انہوں نے اقبال کو عربی سکھائی، جو بعد میں ان کے فلسفیانہ اور ادبی کام کے لیے ایک اہم ذریعہ ثابت ہوئیں۔ رومی اگرچہ ذاتی استاد نہیں تھے، لیکن عظیم فارسی شاعر۔ رومی کی تخلیقات نے اقبال کی شاعری اور فلسفے پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ رومی کو اپنے روحانی سرپرستوں میں سے ایک مانتے تھے اور اکثر ان کی شاعری کو اپنی تخلیقات میں نقل کرتے تھے۔ علامہ اقبال کے استادہ نے ان کے افکار اور نظریات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا، اور ان کی تعلیمات نے انہیں 20ویں صدی کے سب سے زیادہ بااثر مفکرین میں سے ایک بننے کی ترغیب دی۔ ہندوستان واپسی پر اقبال نے اپنے کیریئر کا آغاز گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیسر کی حیثیت سے کیا۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک فعال رکن بن گئے اور ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کے حقوق کی وکالت میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے صدر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ علامہ اقبال نے مسلم لیگ میں کیا خدمات سر انجام دیں؟ علامہ محمد اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ میں نمایاں کردار ادا کیا، جو ایک سیاسی جماعت تھی جس نے ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کے حقوق کی وکالت کی۔ اقبال نے مسلم لیگ میں جو خدمات سر انجام دیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ مسلم حقوق کی وکالت۔ علامہ اقبال مسلم لیگ کے سرگرم رکن تھے اور ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کی وکالت کے لیے انتھک محنت کی۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں ایک الگ سیاسی شناخت کی ضرورت ہے اور انہیں ایک الگ مسلم ریاست بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرارداد لاہور کا مسودہ تیار کرنا۔ اقبال نے لاہور کی مشہور قرارداد کا مسودہ تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جو 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں منظور کی گئی تھی۔ قرارداد میں بھارت کے شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قائدانہ کردار۔ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی اور اپنے عہدے کو ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کی وکالت کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے جماعت کو منظم کرنے اور مسلم کمیونٹی میں حمایت پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تعلیم کی وکالت۔ علامہ اقبال کا خیال تھا کہ ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کی ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے اسکولوں اور کالجوں کے قیام کی وکالت کی اور مسلم علاقوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا۔ مجموعی طور پر مسلم لیگ میں علامہ اقبال کی خدمات ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کی وکالت اور ایک الگ مسلم ریاست بنانے کے لیے کام کرنے پر مرکوز تھی۔ ان کی قیادت اور وکالت میں پاکستان کی حتمی تخلیق میں اہم کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال کی زندگی میں قائد اعظم کا کیا کردار ہے؟ علامہ اقبال کی زندگی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا نمایاں کردار تھا۔ دونوں کے درمیان قریبی اور باہمی احترام کا رشتہ تھا جو کئی سالوں پر محیط تھا۔ قائد اعظم نے اقبال کی زندگی کو متاثر کرنے کے لیے چند طریقے یہ ہیں۔ مسلم حقوق کے وکیل۔ قائد اعظم اور اقبال نے برصغیر پاک و ہند میں ایک الگ مسلم ریاست بنانے کا مشترکہ ویژن پیش کیا۔ انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کی وکالت کرنے اور علیحدہ مسلم وطن کے خیال کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کیا۔ اقبال کے ویژن کے حامی۔ قائد اعظم ایک الگ مسلم ریاست کے اقبال کے ویژن کے بہت بڑے حامی تھے، جس کا اظہار انہوں نے 1930 میں اپنے مشہور الہ آباد خطبہ میں کیا۔ قائد اعظم نے اقبال کے نظریات کو مسلم کمیونٹی کو متحرک کرنے اور پاکستان بنانے کے لیے حمایت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ذاتی مدد۔ قائد اعظم نے اپنے آخری سالوں میں اقبال کو ذاتی مدد فراہم کی۔ وہ اقبال کی عیادت کے لیے گئے جب وہ بیمار تھے
اور ان کی موت سے بہت متاثر ہوئے۔ اقبال کی وفات کے بعد قائد-اعظم نے ان کی وراثت کو فروغ دینے اور ان کے نظریات اور ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ مجموعی طور پر قائد-اعظم نے اقبال کی زندگی میں ان کے نظریات کے حامی اور ذاتی دوست کی حیثیت سے اہم کردار ادا کیا۔ ان کے قریبی تعلقات نے ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کو متحرک کرنے اور پاکستان کے قیام کی بنیاد بنانے میں مدد کی۔ اقبال کی شاعری اسلام سے ان کی گہری محبت اور مسلمانوں کو متحد کرنے اور خود آگاہی کے احساس کو حاصل کرنے کی خواہش کی عکاسی ہے۔ وہ اپنے کاموں جیسے اسرار خودی، بانگ درا اور ضرب کلیم کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی شاعری بھی مسلم کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی فکر کی عکاسی کرتی ہے، اور انہوں نے سماجی انصاف، تعلیم اور مسلم اتحاد کی ضرورت جیسے موضوعات پر بڑے پیمانے پر لکھا۔ اقبال کو 1922 میں برطانوی سلطنت کے لیے ان کی خدمت پر نائٹ کا خطاب دیا گیا، اور مسلم کمیونٹی کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ علامہ اقبال کو برطانوی سلطنت کے لیے خدمت پر نائٹ کیوں دیا گیا؟ علامہ اقبال کو 1922 میں برطانوی حکومت کے لیے ان کی خدمات کے لیے نائٹ سے نوازا گیا۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان میں تعلیم اور ادب میں اقبال کی خدمات اور برطانوی حکومت اور مسلم کمیونٹی کے درمیان بہتر تعلقات کو فروغ دینے کی اور ان کی کوششوں کو تسلیم کیا۔ اس وقت اقبال پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے اور ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کی وکالت کر رہے تھے۔ وہ تعلیم کے شعبے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور جدید تعلیم اور انگریزی زبان کے بھرپور حامی تھے۔ مجموعی طور پر اقبال کا نائٹ ہوڈ برطانوی سلطنت میں ان کی شراکت اور ہندوستان میں برطانوی حکومت اور مسلم کمیونٹی کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ان کی کوششوں کا اعتراف تھا۔ تاہم بعد میں اپنی زندگی میں اقبال برطانوی نوآبادیاتی نظام کے سخت ناقد بن گئے اور ہندوستان کی آزادی کی وکالت کی۔ علامہ اقبال کو سر کا خطاب کس نے، کیسے اور کب دیا؟ علامہ اقبال کو برطانوی حکومت نے 1922 میں برطانوی سلطنت کے لیے خدمات کے اعتراف میں نائٹ کا خطاب دیا تھا۔ انہیں سر کا خطاب ہندوستان میں تعلیمی اور ادب میں ان کی شراکت کے ساتھ ساتھ برطانوی حکومت اور مسلم کمیونٹی کے درمیان بہتر تعلقات کو فروغ دینے کی کوششوں کے اعتراف کے طور پر دیا گیا تھا۔ نائٹ ہوڈ کا اعلان جون 1922 میں کنگز برتھ ڈے آنرز لسٹ میں کیا گیا، اور اقبال کو اس سال کے آخر میں لندن کے بکنگھم پیلس میں ایک تقریب میں یہ اعزاز ملا۔ سرمایہ کاری کی تقریب میں بادشاہ جارج پنجم سمیت کئی اعلیٰ ترین برطانوی حکام نے شرکت کی۔ اقبال کا نائٹ ہوڈ اس وقت متنازع تھا کیونکہ ان کے بہت سے ساتھی مسلمانوں نے اسے ہندوستان کی آزادی کے لیے ان کی حمایت کی غداری کے طور پر دیکھا۔ تاہم اقبال نے اس اعزاز کو قبول کرنے کے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی بیان کے بجائے تعلیم اور ادب میں ان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ اپنے نائٹ ہوڈ سے متعلق تنازعات کے باوجود اقبال نے ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کی بہتری اور ایک علیحدہ مسلم ریاست کے اپنے ویژن کو فروغ دینے کے لیے کام جاری رکھا۔ علامہ اقبال کو مسلمانوں نے کیا خطاب دیا؟ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے علامہ اقبال کو ادب، فلسفہ اور سیاست میں ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی القابات اور خطابات سے نوازا۔ اقبال کو ان کے مداحوں کی طرف سے دیے گئے چند مشہور ترین القاب اور خطابات یہ ہیں: شاعر مشرق، شاعر مشرق۔ اقبال کو یہ خطاب ان کے ہم عصر مولانا شوکت علی نے اردو شاعری میں ان کی خدمات کے اعتراف میں دیا تھا۔ مفکر پاکستان۔ یہ خطاب اقبال کو پاکستان میں ان کے مداحوں نے برصغیر پاک و ہند میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کے ان کے ویژن کے اعتراف میں دیا تھا۔ حکیم الامت، امت کا بابا۔
یہ لقب اقبال کو ان کے پیروکاروں نے اسلامی فلسفہ میں ان کی خدمات اور مسلم اتحاد کو فروغ دینے کی کوشش کے اعتراف میں دیا تھا۔ مفکر ملی، قومی مفکر۔ اقبال کو یہ خطاب ہندوستان میں ان کے حامیوں نے مسلم کمیونٹی کے مفادات کو فروغ دینے اور ایک علیحدہ مسلم ریاست کے تصور کو بیان کرنے کے لیے ان کی کوششوں کے اعتراف میں دیا تھا۔ مجموعی طور پر علامہ اقبال کو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر سراہا اور ان کا احترام کیا، اور وہ آج بھی ایک بصیرت والے شاعر، فلسفی اور سیاسی رہنما کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ ان کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور، پاکستان میں ہوا۔ آج انہیں پاکستان میں قومی ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ علامہ اقبال کی وفات کا مکمل احوال۔ برصغیر پاک و ہند کے ممتاز فلسفیوں اور شاعروں اور سیاستدانوں میں سے ایک علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کا مکمل احوال یہ ہے۔ 21 اپریل 1938 کی صبح اقبال نے اپنے بائیں بازو اور سینے میں شدید درد کی شکایت کی۔ ان کے اہل خانہ نے ڈاکٹر کو بلایا اور انہیں لاہور، پاکستان میں جوید منزل میں واقع ان کی رہائش گاہ لے جایا گیا۔ طبی علاج کے باوجود ان کی حالت بدستور خراب ہوتی گئی اور وہ بالآخر ہوش کھو بیٹھے۔ اقبال کے اہل خانہ اور دوستوں کو ان کی بگڑتی ہوئی صحت پر گہری تشویش تھی اور ان کے علاج کے لیے کئی سرکردہ معالجین کو بلایا گیا، تاہم ان کی حالت خراب ہوتی چلی گئی اور 21 اپریل 1938 کی شام کو 60 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اقبال کی موت کی خبر تیزی سے پھیل گئی اور پورے برصغیر میں لوگوں نے ان کے انتقال پر سوگ منایا۔ ان کی نماز جنازہ 22 اپریل 1938 کو لاہور میں ادا کی گئی اور اس میں ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ انہیں لاہور، پاکستان میں بادشاہی مسجد کے دروازے پر دفن کیا گیا، جو ان کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھی۔ علامہ اقبال کی وفات برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا اور ادب، فلسفہ اور سیاست میں ان کی خدمات کو آج بھی منایا جاتا ہے۔ وہ ایک ویژنری تھے جنہوں نے مفکرین اور رہنماؤں کی ایک نسل کو متاثر کیا، اور ان کی میراث ان کی شاعری اور نظریات کے ذریعے زندہ رہتی ہے۔